السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ البقرہ پہلا سپارہ اور رکوع نمبر 8 میں آپ نے سبت کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ واقعہ سبت کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو لیسن میں بھی بتایا ہے، لیکن میں آپ کو یہ مختصر سی ویڈیو بنا کے اس میں سارا ڈیٹیل سے بتا رہی ہوں کہ واقعہ سبت کیا تھا، ٹھیک ہے۔ مختصر سی ہم ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آیت پڑھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا پھر ہم نے کہا لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، قردۃ خاسئین بندر ذلیل، ٹھیک ہے۔ اس میں واقعہ سبت بتایا ہوا ہے، میں نے لیسن میں آپ کو ڈسکس کر دیا تھا تھوڑا سا۔ اب اس کو نا مختصر طور پہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ واقعہ سبت ہوتا کیا ہے، سبت کسے کہتے ہیں۔ یہ میں نے نا آپ کے لیے مختصر سا لکھ کے رکھا ہے تاکہ لکھا ہوا آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئے۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 65 ہے، ٹھیک ہے۔ اور کون سا واقعہ وہ میں نے آیت آپ کو پڑھ کے بتائی ہے۔ سبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سبت کے معنی ہفتے کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم ہفتہ کہتے ہیں نا، تو عربی زبان میں ہفتے کو سبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو واقعہ سبت سے کیا مراد ہے؟ ہفتے کا دن جو تھا یہودیوں کے لیے محترم تھا، عبادت کرتے تھے، عبادت کے لیے خاص تھا۔ جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہوتا ہے نا، تو ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا۔ ہمارے لیے تو دین آسان ہے نا، تو ہم جمعے کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی اپنے کام کاج کر سکتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھ کے ہم اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے اتنی پابندیاں نہیں ہیں، جمعے کی نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ تو ان کے لیے ایسا نہیں تھا، ان کے لیے سارا دن عبادت کے لیے مقرر تھا، وہ صرف عبادت ہی کر سکتے تھے، کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے، کوئی اور کام کرنا منع تھا ان کے دین میں۔ اور نمبر دوسرا پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے نا، بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ وہ آزمائش کیا تھی؟ وہ آزمائش یہ تھی کہ ایک بستی تھی ایلیا یا تبریا، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایلیا یا تبریا نام کی کوئی بستی تھی جو کسی دریا کے کنارے آباد تھی۔ تو ان کی آزمائش اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کی کہ آگے پیچھے تو مچھلیاں آتی نہیں تھیں، اور ہفتے والے دن ان کو منع تھا مچھلیاں پکڑنا، تو اس دن وہ زیادہ تعداد میں آتی تھی اور اوپر آتی تھیں۔ یہ سورۃ اعراف میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ اعراف کی جو آیت ہے میں وہ پڑھ کر آپ کو بتاتی ہوں، ہمیں ساری سمجھ آئے گی کہ واقعہ سبت اصل میں کیا تھا، کس طرح سے ان کی آزمائش ہوئی تھی، کس طرح وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ وَاسْأَلْهُمْ اور پوچھیں ان سے، عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي اس بستی کے بارے میں وہ جو کانت وہ تھی، حاضرۃ موجود، یعنی جو آباد تھی، بحری سمندر پر، یعنی سمندر کے کنارے آباد تھی، اذ یعدون جب انہوں نے زیادتی کی، فی سبتی ہفتے کے دن میں، اذ تأتیہم جب آتی تھی ان کے پاس، حیتانہم ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن، شرعن اوپر، و یوم جس دن، لا یسبتون نہیں وہ ہفتہ کرتے تھے، لا تأتیہم نہیں ان کے پاس آتی تھی، کذالک اسی طرح سے، نبلوہم ہم نے آزمایا ان کو، بما باوجہ اس کے، کانو جو وہ تھے، یفسقون نافرمانیاں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک بستی تھی ایلیا نام کی یا تبریا نام کی، جو دریا کے کنارے پر آباد تھی، اور ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آزمائش میں مبتلا کیا کہ آگے پیچھے تو مچھلیاں نہیں آتی تھیں، اور جس دن ہفتہ ہوتا تھا اس دن مچھلیاں اوپر آتی تھیں، شرعن ظاہر اوپر۔ کبھی دیکھا ہوگا نیٹ میں کہ مچھلیاں کیسے وہ پانی میں اوپر چھلانگیں لگا رہی ہوتی ہیں، اس طرح اوپر آتی تھیں، یعنی ان کو خود دعوت دیتی تھی کہ آؤ ہمیں شکار کرو۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ اور جس دن وہ ہفتہ نہیں کرتے تھے تو ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو اس آزمائش میں مبتلا کیا تھا۔
تو یہ قوم تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہودی جو ہے ہیلا سازی میں مشہور ہے، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں، ہیلا سازی میں یہ مشہور ہے۔ تو اس بستی کے رہنے والوں نے کیا ہیلا سازی کی کہ یہ گڑھے کھود لیتے تھے ایک دن پہلے، یا جال ڈال دیتے تھے، کئی روایتوں میں جال آتا ہے، تو جال پھیلا دیتے تھے، یا پھر گڑھے کھود دیتے تھے، مچھلیاں آتی تھی ہفتے کے دن تو اس میں پھنس جاتی تھیں، تو ہفتے سے اگلے دن اس کو پکڑ لیتے تھے، تو اس طرح ہیلا سازی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سزا دی، ان کو بندر بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں آگے سے۔ یہ تیسرا پوائنٹ میں نے لکھا ہے، آزمائش آنے پر بستی کے باشندوں کا 3 گروہوں میں تقسیم ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اس بستی کے لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 1، ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا تھا، یعنی ایک گروہ تو اس بستی کا مچھلیاں پکڑنے والا تھا، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ روکنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، تیسرا وہ گروہ تھا جو نافرمانی تو نہیں کرتا تھا لیکن نافرمانی کرنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی سورۃ اعراف میں درج ہے۔ یہ جو ہم اب آیت پڑھیں گے نا، اس میں یہ واقعہ بیان کیا ہوا، یہ لکھا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اس جب قالت کہا، امتن ایک جماعت نے، منہ ان میں سے، لما تعظون کیوں تم نصیحت کرتے ہو، قومن ایک قوم کو، اللہ مہلکہم اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم یا ان کو عذاب دینے والا ہے، عذابا شدیدا عذاب سخت۔ قالو انہوں نے کہا، معذرتاً معذرت کرنے کے لیے، الی ربکم تمہارے رب کی طرف، لعلہم یتقون اور شاید کہ وہ ڈریں، وہ بچ جائیں، وہ تقوی اختیار کر لیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعذاب بعیث بما كانوا يفسقون۔ فلما پھر جب نسو انہوں نے بھلا دیا، ما ذکروا بہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین نجات دی ہم نے ان لوگوں کو، ینہونا جو روکتے تھے، عن السوء برائی سے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے سے، واخذنا الذین ظلموا اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، بعذاب بعیث برے عذاب کے ساتھ، بما کانوا باوجہ اس کے جو وہ تھے، یفسقون نافرمانی کرتے۔ پھر ان کو کیا سزا دی گئی؟ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 65 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، آیت نمبر 65 میں بھی بتایا، اور ابھی یہ جو آپ سورۃ اعراف کی آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 143 اور 163 64 اور 65 میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بندر بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، قردۃ خاسئین، ان کو کہا تھا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اور جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 65 ہے نا، اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ ان کو پھر بندر بنا دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ذلیل بندر ان کو بنا دیا گیا تھا۔ تو یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے نافرمانی کی تھی، یعنی منع کرنے کے باوجود مچھلیاں پکڑی تھی، انہیں یہ سزا دی گئی تھی نا، اور باقی جو 2 گروہ تھے ان کا کیا بنا؟ ٹھیک ہے، تو اسی میں سورۃ اعراف کی آیت میں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بعیث بما کانوا یفسقون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جب انہیں جس بات کی نصیحت کی گئی تھی اس کو بھلا دیا، یعنی اللہ کی نافرمانی کی، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے، یعنی سوئی برائی کرنے سے، برائی سے مراد یہاں پہ کیا، اللہ کی نافرمانی کرنے سے، جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نجات دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ یہ لوگ بستی سے چلے گئے تھے، جو منع کرنے والے لوگ تھے نا، جب ان کی بات نہیں مانی لوگوں نے تو یہ بستی سے چلے گئے تھے۔ پھر انہوں نے ایک دن آ کے آواز دی تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا، تو جب انہوں نے اوپر سے دیوار سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تو سارے بندر بن چکے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو پہچان سکتے تھے۔ یہ روایات ہیں، لیکن قرآن سے تو ہمیں جتنا ہمیں پتہ چلتا ہے ہم نے اتنے پہ ہی ایمان رکھنا ہے کہ یہ قرآن میں جتنا بیان کیا ہوا ہے نا، یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور جو باقی روایات ہیں وہ ہمیں بنی اسرائیلی روایات سے پتہ چلتی ہیں باتیں، تو ان کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے نا، تو جتنا اس میں لکھا ہوا ہے اتنا تو بالکل ٹھیک ہے، باقی آپ نے کہانیاں ادھر ادھر سے سنی ہوں گی تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو
یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ باقی دو گروہ کا کیا ہوا. تو جو امر بالمعروف کرنے والے گروہ تھے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 165 میں لکھا ہوا ہے, اس میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. دوسرے گروہ کا ذکر نہیں کیا گیا, یعنی بتایا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے ابھی پڑھی ہے آیت, اس میں اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے نافرمانی کی تھی ان کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, اور جنہوں نے منع کیا تھا, امر بالمعروف کیا تھا نا, ان کا ذکر کیا ہے. اور جو تیسرا گروہ تھا نا, جو نافرمانی نہیں کرتا تھا لیکن منع بھی نہیں کرتا تھا, بلکہ جو منع کرتے تھے نا ان کو بھی یہ لوگ روکتے تھے کہ تم ان کو کیوں منع کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے. یہ بھی آپ نے پڑھا ترجمہ سورۃ اعراف میں. تو ان کا کوئی ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آیا ان کے ساتھ کیا بنا. یہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 25 ہے, اس کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کرنے کی وجہ سے ان سب پر عذاب آیا. ٹھیک ہے, دو قول ہو جاتے ہیں علماء کے, ایک کہتے ہیں کہ ان پر بھی عذاب آ گیا, یعنی وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دو گروہوں کو تو عذاب کے ساتھ ہلاک کیا گیا, یعنی ان کو بندر بنا کے تو ان کو ہلاک کر دیا گیا. اور دوسرا گروہ جو ہے نا علماء کا, وہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ ان کے اندر کمزور ایمان تھا. کمزور ایمان کیا ہوتا ہے؟ دل سے برا سمجھنا, زبان سے منع نہ کرنا, ہاتھ سے نہ روکنا, دل سے برا سمجھنا. تو کمزور ایمان کی وجہ سے انہیں بھی نجات دے دی گئی تھی. تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہیں سے, قرآن سے یا حدیث سے, کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا. تو وہ اللہ کے سپرد ہی کرنا چاہیے. باقی جو آپ کے سامنے ہیں ان پر تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے والے گروہ کو بندر بنا دیا تھا, اور جو امر بالمعروف کرنے والا گروہ تھا نا اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی تھی. اصل میں ہمیں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا امت مسلمہ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اگر ہم منع نہیں کریں گے کسی کو برائی سے تو ہم بھی ان کی طرح عذاب میں شامل ہوں گے. 3 طریقے ہیں برائی کو روکنے کے. ٹھیک ہے, ایک تو ہے کہ کسی میں طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی, وہ ہاتھ سے روکیں. اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے نصیحت کریں ان کو. اگر اتنی بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا جانیں اور ان کا ساتھ نہ دیں. ٹھیک ہے, یہ کمزور ترین ایمان ہے. تو یہ میں نے آپ کو واقعہ سب سارا بتایا, یہ میں نے لکھا ہوا ہے سارا, یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ اور میں نے ساتھ آیت نمبر بھی لکھ دی ہے, اور اصحاب سبت کا سارا واقعہ میں نے آپ کو نا ڈیٹیل سے بتا دیا, مختصر. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں. اور لیکن ایک بات آپ نے اور یاد رکھنی ہے, جیسے کہ نیٹ پہ آپ دیکھتے ہو کہ بندر بنا دیا گیا تھا ان کو, تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر وہ جو بندر ہے آج کل کے, یہ جو جانور بندر ہم دیکھتے ہیں یہ اڑی کی اولاد ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ جن لوگوں کو بندر بنایا گیا تھا نا, یہ 3 دن کے اندر مر گئے تھے. اب جو ہم بندر دیکھتے ہیں یہ جانور ہیں, یہ وہ والے بندر نہیں ہیں. 3 دن کے اندر یہ سب لوگ مر گئے تھے. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے بس اب یہ ساری باقی میں نے لکھا ہوا ہے, آپ اس کو غور سے دیکھ لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.